السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میری بھائیوں کے آگے ریکویسٹ ہے، آپ خود بھی قرآن پاک سیکھیں اور آگے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو قرآن پاک سیکھنے کی دعوت دیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں، تو یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کو ڈبل اجر دے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا اور باء کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور تا کے اوپر 3 کنگرے والی شاد ہے، تو یہ تا شاد ہونے کی وجہ سے اپنے مخرج میں سختی سے پڑھی جائے گی اور یہ ڈبل پڑھی جائے گی۔ واتقوا، یہ قاف کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن واو سے پہلے یہ قاف کے اوپر پیش ہے، تو یہ واو مدیہ ہوگی۔ واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدیہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واتقوا، آگے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، آگے یا کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یو، یہ میم کے اوپر 2 زبریں ہیں، تو یہاں پہ نون تنوین ہوگی، نون تنوین کے بعد لام ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام حقیقی، ادغام تام ہوگا، یہاں پہ حقیقی نہیں ہوگا، ادغام تام ہوگا، لیکن ادغام ہوگا یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، بغیر غنے کے یہ ادغام ہوگا۔ یہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد لام ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا، اس کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے میم کو۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ می زبر لا مل، لام زبر لا ملا، یوم اللہ، لام آگے، یہ لام کے آگے الف ہے، تو الف سے پہلے یہ زبر ہے، تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واتقوا یوم اللہ، آگے تا کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ جیم ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پہ قلقلہ ہوگا، تو جیم جو ہے وہ قلقلہ کے حروف میں ہے۔ تو قلقلہ کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ جیم ہے۔ تو یہاں پہ چھوٹا قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے کتنے درجات ہیں؟ 3 درجات ہیں، چھوٹا، درمیانہ، بڑا، لیکن یہ کلمے کے اندر ہے اور ساکن ہے، یہاں پہ چھوٹا قلقلہ ہوگا۔ یوم اللہ تجزی، یہ زا کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن یا سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے یہ یا مدیہ ہوگی، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یوم اللہ تجزی، آگے نون کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کے بعد سین کے اوپر یہ 2 پیش ہیں، یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد عین ہے، نون تنوین کے بعد عین ہے حروف، تو یہاں پہ سین کے اوپر نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد عین ہے، تو عین حروف حلقی میں سے ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، تو اس لیے یہ یہاں پہ آواز کٹ جائے گی، سن کے اوپر آواز کٹ جائے گی، اس کے بعد عین پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ نفسن عن، نفسن عن، یہ عین کے آگے نون ہے، یہ نون نہیں پڑھی جائے گی، یہ نون ساکن ہے، نون یہ نہیں پڑھی جائے گی، لیکن نون کے بعد نون ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام حقیقی مع الغنہ، یعنی مع الغنہ کا مطلب ہوتا ہے غنے کے ساتھ، یہاں پہ غنہ ہوگا، عین کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، تو یہ ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ عن، عین زبر عن، نون زبر نا، آگے یہ یہاں پہ 3 کنگرہ والی شاد ہے، تو ایک جو ہے وہ عین کے ساتھ نون ملا کر پڑھی جائے گی، جس حروف کے اوپر 3 کنگرہ والی شاد ہو تو وہ اپنے مخرج میں ایک تو سختی سے پڑھا جاتا ہے اور وہ ڈبل پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ 2 نون پڑھی جائے گی، ایک نون عین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور دوسری نون جو ہے وہ فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عنف، عنف، سین 2 زیر سین، یہ 2 زیریں ہیں، یہاں پہ
نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد شین ہے، تو شین حروف اخفا میں سے ہے۔ اخفا کے کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں، تو شین ان 15 حروفوں میں سے ہے، تو یہاں پہ 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے اور غنہ بریک کریں گے کیونکہ شین حروف بریک ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ یہ شین کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عن نفس شیء، عن نفس شیئا، شیئا۔ یہ حمزہ کے اوپر 2 زبریں ہیں، یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے، تو یہاں پہ ادغام حقیقی مع الغنہ ہوگا، 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، اور یہ اس کو حمزہ کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو حمزہ 2 زبر با اون ہوگا، حمزہ 2 زبر با اون، شیئا ولا۔ یہ الف سے پہلے زبر ہے، تو اس الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدیہ ہے، ولا عن نفس شیئا ولا، ایسا پڑھیں گے اس کو۔ آگے یا کے آگے قاف ہے، تو یا ساکن ہے، اس یا کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ قلقلہ ہوگا، قاف کے اوپر جو ہے نا وہ آواز میں جنبش ہوگی، تو یہ قاف کلمے کے اندر ہے، قاف تا با جیم دال، تو یہ حروف جو ہے نا قلقلہ میں سے ہے قاف، تو یہاں پہ چھوٹے درجے کا قلقلہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ یہ کلمے کے اندر ہے، جیسے یہ جیم چھوٹا درجے کا ہے نا، میں نے بتایا، یہ قاف بھی یہاں پہ قاف کے اوپر بھی قلقلہ ہوگا، قاف بھی قلقلہ کے حروف میں سے ہے۔ یقبالو، یقبالو، آگے میم کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو کیونکہ نون جو ہے وہ ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے، تو ہا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، اس نون کے اوپر آواز کٹ جائے گی، اس کے بعد ہا پڑھیں گے، تو یہ الف سے پہلے زبر ہے، تو اس الف کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہ الف مدیہ ہے، من ہا، من ہا، یہ نون کے اوپر غنہ نہیں ہونے دینا، من ہا، ایسے آواز کٹ جائے گی، من ہا۔ آگے شین ہے، آگے فا کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، شفاعتن، یہ تا 2 پیش تن، یہاں پہ نون تنوین بنتی ہے، تن بنتا ہے نا، نون تنوین کے بعد واو ہے، تو یہاں پہ ہوگا ادغام شفوی، ادغام میں ہوتا ہے ملنا، تو اس کو تا 2 پیش وا تم، اس کو ملا کر پڑھیں گے، یہ تا 2 پیش ہوتا 2 پیش ہیں، ان کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ ادغام ہوگا اور 2 حرکت کے برابر یہاں پہ غنہ ہوگا، شفاعت ولا، یہ لام کے آگے الف ہے، تو یہ الف مدیہ ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدیہ ہوتی ہے، تو اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ولا۔ آگے یا کے آگے حمزہ ہے، تو یہ یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، یہ واو نہیں پڑھی جائے گی، یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور جھٹکا دیں گے اس کے اوپر، یو، ایسے جھٹکا سے پڑھیں گے، ولا یو خاضو، ولا یو خاضو۔ آگے میم کے آگے نون ہے، نون ساکن ہے، تو نون ساکن کے بعد یہ ہا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، من ہا، ایسے پڑھیں گے، یہاں پہ نون کے اوپر آواز کٹ جائے گی، اظہار ہوگا، تو یہاں پہ آواز کٹ جائے گی، اس کے بعد ہا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدیہ ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، من ہا۔ آگے عین کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لیکن دال جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کے جو 5 حروف ہے نا، قاف تا با جیم دال، تو اس میں یہ دال بھی موجود ہے، اس لیے یہاں پہ قلقلہ ہوگا، تو دال کے اوپر آواز میں جنبش ہوگی، جنبش پیدا ہوگی، تو یہاں پہ قلقلہ چھوٹا ہوگا، یہ قلقلہ کا درجہ چھوٹا ہوگا، یہاں پہ چھوٹا قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ کلمے کے اندر ہے،
عدل، یہ لام کے اوپر دو پیش ہیں، تو یہاں پہ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ادغام حقیقی مع الغنہ، تو اس لام دو پیش والوں، اس واو کے اوپر دو حرکت کے برابر غنہ کریں گے، تو اس کو لام کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، لام دو پیش والوں عدلوں، عدلوں ولا، آگے یہ الف ہے، یہ لام کے آگے الف ہے، اس الف سے پہلے زبر ہے، تو اس الف کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ولا، آگے ہا کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ہم، لیکن یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، میم کے اوپر آواز کٹ جائے گی، اس کے بعد اس کو یا پڑھیں گے، یہاں پہ آواز کٹے گی، اس کے بعد یا شروع کریں گے پڑھنا، کیسے پڑھیں گے، ولا ہم ینصرون، آگے یہ یا کے آگے نون ہے، تو یہ نون ساکن ہے، اس یا کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یوں، تو لیکن یہاں پہ اخفا ہوگا، کیونکہ صاد جو ہے وہ اخفا کے جو 15 حروف ہیں ان میں صاد بھی موجود ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا دو حرکت کے برابر یہاں پہ غنہ کریں گے، غنہ موٹا ہوگا کیونکہ صاد حروف موٹا ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفا حقیقی مع الغنہ، یعنی کہ اخفا کریں گے اور دو حرکت کے برابر اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے، لیکن یہ صاد موٹا ہے، اس کی وجہ سے صاد جو ہے، صاد حروف موٹے جو حروف ہیں نا ان میں صاد موجود ہے، تو اس لیے صاد موٹا ہے، تو یہ غنہ بھی موٹا کریں گے، کیسے پڑھیں گے، یوں سارون، یہ واو سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پہ یہ واو مدیہ ہے، اس کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہاں پہ نون کو ساکن کر دیں گے، کیونکہ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ یہ گول درا ہے، عد ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ سانس توڑنا ہے، یہاں پہ رکنا ہے، تو یہ رکنے سے پہلے یہ ینصرون جو حروف ہے اس کو 2 یا 4 یا 6 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کے بعد نون کو ساکن کر دیں گے، لیکن ہم قرآن پاک جو ہے وہ 4 حرکت پہ پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم اس ینصرون کو جو ہے نا 4 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو کیسے اس کو پڑھیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یہ سارون کر کے نون کو ساکن کر دیں گے، تو یہاں پہ رک جائیں گے، سانس توڑ دیں گے، آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔